قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، ہم نے کیا دیکھا کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی انگشت مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اور 1400 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے وضو کے لیے لینا تھا انہوں نے وضو کے لیے پانی لے لیا، جنہوں نے پینے کے لیے لینا تھا پینے کے لیے لے لیا، جنہوں نے غسل کے لیے لینا تھا غسل کے لیے لے لیا، جنہوں نے اپنے جانوروں کے لیے لینا تھا جانوروں کے لیے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا اپنے ذہن کو، اپنی محبت کو جگانے کے لیے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ کیا وہ ہماری طرح ہو سکتے ہیں؟ آج وہ لوگ جو امام الانبیاء علیہ السلام کی شان کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ سفر جاری رہا، ایک موقع کے اوپر راستے میں کفار نے ان تمام مسلمانوں کو عمرہ کی سعادت کرنے سے روک دیا، عمرے کی سعادت حاصل کرنے سے روک دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور آپ کے صحابہ کرام صرف عمرے کی نیت سے جا رہے تھے۔ حج بیت اللہ یا عمرے کی نیت میں حج بیت اللہ کا پروسیجر سارا جدا ہے، لیکن اس میں خانہ کعبہ شریف کی زیارت بھی آ جاتی ہے۔ عمرہ میں اور حج میں دونوں چیزیں یہ ایک ہی طرح کی ہیں کہ 7 اشواط 7 چکر خانہ کعبہ شریف کے پورے کیے جاتے ہیں۔ کفار نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کو روک لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایز اے سفیر مذاکرات کے لیے ان کے پاس بھیجا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے گئے تو یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام میں ہلچل مچ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جلال میں آ گئے، تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، سب کو بلایا، سب سے بیعت لی۔ حالانکہ آپ تو صرف عمرہ کے لیے گئے تھے، بے سر و سامان، بے ساز و جنگی ساز و سامان، صرف احرام تھا اور کھانے کی چیزیں ساتھ تھی، کوئی جنگ کا سامان نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باری باری تمام صحابہ کرام کو بلایا اور اسی چیز کو بیعت رضوان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جو ایک درخت کے نیچے بیعت لی گئی، تمام صحابہ کرام کو بلایا گیا، ان سے بیعت لی گئی۔ بیعت کس بات پر لی گئی کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم اپنے جسم کا ایک ایک قطرہ بھی آپ کی ذات کے لیے قربان کرتے ہیں، ایک ایک قطرہ اپنے جسم کا آپ کی ذات کے لیے، دین اسلام کے لیے بہا دیں گے۔ کیا ان 1400 صحابہ کرام کو اپنے بچے یاد نہیں تھے؟ اپنی بیویاں یاد نہیں تھی؟ اپنا ساز و سامان اور زندگی کے آسائش و آرائش یاد نہیں تھی؟ یاد تھی۔ یہ ان کی قوت ایمانی تھی، قوت ایمانی کی وجہ سے انہوں نے اپنی ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے لیے، دین اسلام کے لیے قربان کرنے کا عہد کیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرے ہاتھ کے اوپر عثمان کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہے؟ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کو اپنے نور نبوت سے اس بات کا پتہ تھا کہ عثمان شہید نہیں۔ رب تعالی جل شانہ کی محبت جوش میں آ گئی، رب تعالی جل شانہ کی محبت جوش میں آ گئی۔ اور کیا ارشاد فرمایا قرآن عظیم الشان میں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے جان عالم، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں۔
انہوں نے رب تعالیٰ جل شانہ سے بیعت کی اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہے. ان کے ہاتھوں کے اوپر وہ جو ہاتھ انہوں نے تھاما وہ رب تعالیٰ جل شانہ کے ہاتھ کو تھاما. یہ قرآن کی نص سے بات ثابت ہو گئی. اور سورۃ الفتح کی یہ آیت نمبر 10. اب آپ بتائیں کیا اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام سے محبت کا اظہار نہیں کیا؟ اپنے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرما دیا، حالانکہ وہ ہاتھ کی کیفیت سے پاک ہے. رب تعالیٰ جل شانہ ہماری تمہاری طرح معاذ اللہ ایک انسان نہیں ہے. وہ تو مالک کائنات ہے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی ہر چیز. لیکن اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمت و شان کو واضح کرنے کے لیے فرما دیا کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. کیا ہوا؟ یہ نہ شرک ہوا نہ بدعت ہوئی. رب کا کلام ہے. سورہ فتح کی آیت نمبر 10 ہے اور اس میں رب تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی تعظیم بھی ظاہر فرما دی اور شان بھی ظاہر فرما دی اور اپنی محبت کا اظہار بھی فرما دی. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے اتنا پیار نہ کرو کہ شرک ہو جائے، ہم تو یہ کہتے ہیں رب تعالی جل شانہ خود اپنے نبی سے پیار فرماتا ہے. اللہ اکبر. وقت کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پوری آیت کا ترجمہ آپ پھر سماعت فرما لیں کہ فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر، پس جس نے توڑ دیا اس بیعت کو تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی ذات پر ہوگا، اور جس نے وفا کی اس عہد کو نبھایا تو جو اس نے اللہ سے کیا تو وہ اس کے لیے اجر عظیم کا سبب ہے. اللہ کریم اس کو اجر عظیم عطا فرمائے. اس میں یہ بھی ایک بات واضح ہوگی کہ یہ جو بیعت کی جاتی ہے یہ وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے. بیعت کرنا، بیعت ہونا صحابہ کرام کی سنت ہے. اور یاد رکھیں کہ وہ درجہ بدرجہ جو شجرہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس میں جس کو بیعت کرنے کی اجازت ہو صرف وہی بیعت کر سکتا ہے. یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. یہ نہیں ہے کوئی ٹیچر ہے یا وہ اسلامک معلم ہے، دین کی تعلیم دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے ہاتھ پر بیعت کر لو. اس کا شاگرد تو ہو سکتا ہے لیکن وہ بیعت مستفوی نہیں ہو سکتا. وہ بیعت، اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ کوئی مذاق کی بات بھی نہیں ہوتی بھائی. ادھر کو پسند آیا بیعت کر لی، ادھر اس کو توڑ دیا، ادھر بیعت کر لی، ادھر توڑ دیا. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اس میں جو فرمایا گیا کہ بے شک وہ لوگ جو ہیں جو عہد کرنے کے بعد توڑتے ہیں وہ خسارے. ہمارا موضوع ابھی جو تھا اگر اس کو ہم پورا وضاحت سے اس کی طرف لے کے جائیں گے تو پھر دوست اب آپ کہتے ہیں یہ موضوع چینج ہو جاتا ہے. ہم موضوع کو چینج نہیں کرتے. تو پتہ کیا چلا کہ رب تعالی جل شانہ نے خود اپنے محبوب علیہ السلام سے محبت کا اظہار فرمایا. دوسری بات یہ تو ایک اظہار واضح ہوا. دوسرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا. اللہ اکبر. باتیں غور سے سننے والی. میرے صفحات دیکھ کر ہمارے دوست اب آپ ڈر جاتے ہیں اور رفیق صاحب کہتے ہیں جتنے آپ نے بیان کرنے ہوں اتنے ہی لے کے آیا کریں. دوست ڈر جاتے ہیں کہ یہ 50 صفحے اٹھائے ہوئے ہیں پیر صاحب نے تو یہ 50 کے 50 بھی ہوئے بیان تو فجر کی نماز تو ادھر ہی ہوگی نا.
لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو بھی چیز بیان کی جائے دلیل کے ساتھ بیان کی جائے. یہ نہیں کہ ادھر سے سنی ادھر بیان کر دی، ادھر سے سنی ادھر سے بیان کر دی، اور کوئی یہ کہے کہ کہاں پہ لکھا ہے تو پھر ہم اس کو کوئی جواب نہ دے سکیں. اس طرح نہیں. دوسری آیت کریم وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. یہ کیا واقعہ ہے؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول اس کا یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع اور غزوہ بدر کی ساری کیا سچویشن کیا ہے، اس کی ڈیٹیل وضاحت کیا ہے، وہ یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک میں تشریف فرما ہوئے، مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک میں تشریف فرما ہوئے، مکہ پاک میں جو کفار تھے، منافقین تھے، یہود و نصارہ تھے، ان کی تکالیف سے تنگ آ کر آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ پاک کی طرف. وہاں پر کچھ انصار بھی ساتھ مل گئے اور مہاجرین بھی تقریباً 83 کے قریب مہاجرین تھے، کچھ انصار ساتھ مل گئے. پھر قبیلہ اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے ایسے تھے کہ ایک مرتبہ ان دونوں کے درمیان کسی چھوٹی سی بات کے اوپر جنگ ہو گئی تو 100 سال سے زائد یہ آپس میں لڑتے رہے. جب دور جاہلیت میں جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، رب تعالی جل شانہ نے آپ کے جسم اطہر کی برکت سے ان کے دل آپس میں ملا دیے. اور قبیلہ اوس اور خزرج کے بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ مل گئے. ادھر کفار، مشرکین اور منافقین، ان کے دل میں وہی بات جو مسلمانوں کی مخالفت اور ان کو برباد کرنے کی اور ان کو ہستی سے مٹانے کی چل رہی تھی، وہ اپنی جگہ کے اوپر انگڑائیاں لیتی رہی، چلتی رہی. ہر جگہ پر ان کی یہ کوشش تھی کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. بات کو مختصر کروں گا، لمبا ہوگا تو پھر شاید آپ بھول ہی نہ جائیں. واقعہ ہے یہ سارا غزوہ بدر کیوں پیش آیا. اور جب مسلمانوں کی کچھ تعداد تقریباً 313 کے قریب مسلمان اس وقت موجود تھے. ابو جہل جو تھا وہ ان منافقین اور کفار کا سردار تھا، اور اکثر وہ راستے سے قافلے لوٹ لیا کرتے تھے. اور ایک شاہراہ ایسی تھی جس سے ہزاروں کی تعداد میں اونٹ تجارتی سامان لے کر گزرا کرتے تھے، اور وہ اس وقت مسلمانوں کے کنٹرول میں تھے. ابو جہل نے اس کے اوپر قبضہ کرنے کی خاطر، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی خاطر پھر یہ پلان بنایا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی جائے. مسلمانوں کے ساتھ اس نے تقریباً 950 کے قریب اپنے فوجی اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ لیس اور جناب ہر قسم کا اسلحہ اور جدید اس وقت کے لحاظ سے جو اسلحہ تھا وہ سارا ساتھ لیا اور حملے کے لیے چل پڑا. اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی نے اور تمام صحابہ کرام نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ان کے روز روز اس طرح تنگ کرنے سے اور خون ریزی کرنے سے، مسلمانوں کا مال لوٹنے سے
بہتر یہی ہے کہ ان کے آمنے سامنے جنگ میں اترا جائے۔ اور پھر 313 کے قریب جو صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، غزوہ بدر تشکیل دے دیا گیا، ایک ایسی جگہ کہ جس موقع کے اوپر وہ واقعہ ہونا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تیاریوں کے بعد ایک رات اس کا دورہ کیا اور یہ فرما دیا وقت سے پہلے کہ اس جگہ پر فلاں مرے گا، اس جگہ پر فلاں مرے گا، اس جگہ پر فلاں مرے گا، اپنے نور نبوت سے۔ اور پھر جب یہ واقعہ قریب آیا، رات بھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعائیں کرتے رہے کہ یا الہ العالمین، اگر یہ 313 صحابہ اکرام 313 جان نثار آج یہ شہید ہو گئے تو پھر تیرا نام اور عبادت کرنے والا کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ یہ دعا کا کرنا ہی تھا۔ موقع آیا، اس موقع کے اوپر جب لڑائی شروع ہوئی، جنگ شروع ہوئی، بہت سارے کفار مارے بھی گئے، تو ایک موقع کے اوپر کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت کی ایسے پکڑ کر پھینک دی۔ آپ کا مٹھی پھینکنا ہی تھا کہ وہ 950 کے قریب جن میں سے جو مارے گئے وہ وہاں کے وہی پڑے رہ گئے، دوسرے خوف زدہ ہو کر کچھ بھاگ گئے، کچھ دیکھنے سے محروم ہو گئے۔ اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی زندہ ایسا نہ بچا کہ جس کی آنکھوں میں وہ خاک نہ پڑی ہو، جن کی آنکھوں میں وہ خاک۔ اور پھر رب تعالیٰ جل شانہ نے اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے قرآن عظیم الشان میں کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ پیارے محبوب، جو آپ نے مٹھی پھینکی ہے وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ تو میں نے پھینکی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی محبت اپنے محبوب علیہ السلام سے دیکھو کہ وہ مٹھی تو آپ نے نہیں پھینکی۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، بلکہ وہ تو تمہارے رب نے پھینکی ہے۔ اب اس موقع پہ کیا کہیں گے؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ اپنے محبوب سے، اللہ کریم کی ذات گرامی کی اپنے محبوب سے محبت کا اظہار۔ اور اگر سادے لفظوں میں وہ جو ان کی سادی زبان اور بہت ہی اللہ معافی دے دین کو تباہ و برباد کر دینے والی زبان ہے، اس کے مطابق تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ معاذ اللہ شرک ہو گیا۔ نبی کو ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ کہہ دیا، نبی کے پھینکنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پھینکنا فرما دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ اللہ کریم کی اپنے محبوب علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہے۔ اللہ کریم کا اپنے محبوب علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہے۔ اور فرما دیا اللہ اکبر، قرآن عظیم الشان کی جو آیات کا ترجمہ ہے کہ وہ تو جتنے بھی مارے گئے ہیں، جن کو قتل کیا وہ رب نے قتل کیا، رب نے ان کو نیست و نابود فرما دیا۔ اور وہ جو مٹھی بھر خاک آپ نے پھینکی وہ تو نہیں پھینکی، وہ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پھینکی ہے۔ اللہ اکبر۔ تاکہ احسان فرمائے مومنوں پر، اپنی جناب سے بہترین احسان۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ شرک ہو گیا؟ یہ بدعت ہو گیا؟ نہیں، یہ اللہ کریم کے اپنے اللہ کریم کی ذات کا اپنے محبوب علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہو گیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ رب تعالی جل شانہ خود اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے، خود اپنے محبوب سے
توجہ میں تو رکھیں، ایک اور بات بیان کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مغرب کا وقت ہو جائے گا، مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ یا الہ العالمین، یہ معاملہ بھی ہمیں ذرا سمجھ میں آ جائے کہ گھر تیرا، قبلہ تیرا، جو تو نے اس کی حفاظت فرمائی اور وہ ہاتھیوں کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا، ابراہ جو کہ ایک فوج کا سربراہ بھی گنا جاتا تھا، اس وقت میں نجاشی کے متحد وہ ایک فوج کا سربراہ تھا، اس نے بغاوت کی اپنے حاکم کے خلاف اور خود سربراہ بننے کی کوشش کی۔ واقعہ مختصر یہ کہ وہ مذہب عیسائیت سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتے ہیں، خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے اللہ کریم کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں سر بر سجود ہوتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں، خانہ کعبہ کے مقابلے میں، اس نے ایک بہت بڑا اور خوبصورت گرجا تیار کیا اور لوگوں کو دعوت دی کہ خانہ کعبہ میں جانے کی بجائے اس گرجا گھر میں آ کے عبادت کیا کرو، اس گرجا گھر میں اپنی تفریح ہو اور جو بھی آپ کی، ہم تو یہی کہیں گے نا کہ جو دین عیسوی کے اوپر قائم تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا۔ لوگ انجیل کے اوپر عمل کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے، اور ابراہ بھی عیسائی تھا۔ اس نے جب وہ گرجا گھر بنایا اور لوگوں کو ادھر آ کے عبادت کی دعوت دی تو لوگوں نے وہاں سے انکار کر دیا، وہاں پر جانے سے انکار کر دیا، اور وہ اپنی اسی روٹین کے ساتھ، اسی طریقے کے ساتھ خانہ کعبہ شریف میں آ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی اثناء میں کیا ہوا کہ ایک لشکر کا پڑاؤ وہاں پڑا، وہ وہاں سے گزرا تو انہوں نے جناب اپنے کھانے شانے وہاں پہ پکانے شروع کر دیے، اور معاذ اللہ جو بھی ان کی ضرورت کی چیزیں تھیں وہیں پہ وہ گند ڈال کے تو وہ چلے گئے۔ اس کے اوپر اس ابراہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں قبلہ کو، خانہ کعبہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دوں گا۔ اور ابراہ 70,000 کی فوج، 70,000 کی فوج اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ شریف کے اوپر حملہ کرنے کے لیے چل پڑا۔ ایک جگہ پر اس نے اپنا پڑاؤ کیا، ٹھہرا اور پیغام بھیجا کہ ابراہ اس طرح خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب جو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، کیا تھے؟ دادا تھے، ان کے پاس خانہ کعبہ شریف کی چابیاں تھیں اور وہ خانہ کعبہ شریف کے متولی تھے۔ اس کے فوجی آئے، ابراہ کے فوجی آئے، وہاں پہ آ کے انہوں نے لوگوں کا مال ہڑپ اور غصب کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی ہانک کر لے گئے۔ جب حضرت عبد المطلب جو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کو پتہ چلا تو ابراہ کے پاس گئے۔ ابراہ کھڑا ہو گیا، آپ کا جاہ و جلال اور آپ کی صورت مبارک دیکھ کر اس پر ایسا اثر ہوا کہ کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عبد المطلب اس کے پاس گئے تو وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کیسے تشریف لائیں؟
تعظیمن. تو آپ نے فرمایا بھائی دیکھو تمہارے یہ جو لوگ ہیں فوجی ہیں میرے 200 اونٹ ادھر سے ہانک کر ادھر لے آئے. ابرا کہنے لگا میں تو بڑا متاثر ہوا تھا آپ کی شخصیت سے اور آپ کا تو مجھ پر بہت رو پڑا تھا، لیکن یہ آپ نے چھوٹی سی بات کر کے اپنی عزت میری نظر میں کم کر دی. کہ آپ کو خانہ کعبہ شریف کا فکر نہیں ہے، اپنے 200 اونٹوں کا فکر ہے. فرمایا دیکھو اونٹ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، میں نے تجھ سے ان کی واپسی کا سوال کیا ہے. خانہ کعبہ اس کا بھی ایک مالک ہے اور اس کا مالک رب تعالیٰ جل شانہ ہے. ان اونٹوں کی حفاظت کرنا میرا کام ہے اور اس گھر کی حفاظت کرنا اس مالک کا اپنا کام. اس سے وہ اور زیادہ بہت غصے میں آ گیا، یہاں تک کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں خانہ کعبہ شریف کو گرا دوں گا. اللہ اکبر. اور پھر رب تعالیٰ جل شانہ نے وہاں پہ کیا فرمایا، کیا اظہار فرمایا وہاں پہ. جب ابرہ وہ 70,000 کی فوج لے کر اور بڑے بڑے ہاتھی دیو ہیکل ہاتھی لے کر حملے کے لیے چل پڑا تو کیا ہوا کہ جو سب سے بڑا ہاتھی تھا وہ بیٹھ گیا. اس نے اس کو جناب ٹھوکریں ماری اور جو ہنٹر ہوتے ہیں وہ مارے، لیکن وہ آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا. جب اسے دوسری طرف دھکیلنے کا اشارہ کیا جاتا تو وہ چل پڑتا، لیکن جب خانہ کعبہ شریف کی طرف چلنے کا اسے کہا جاتا تو وہ بیٹھ جاتا. آخر ابرہ اپنے ان ہاتھیوں کو لے کر اپنے 70,000 فوج کو لے کر خانہ کعبہ شریف کی طرف حملے کے لیے چل پڑا. جب وہ چل پڑا تو رب تعالیٰ جل شانہ نے ابابیلوں کو حکم دے دیا. جب وہ اپنی فوج کے ساتھ تھا تیاری کر رہا تھا، رب تعالیٰ جل شانہ نے ابابیل کو حکم دے دیا، وہ بھی سمندر کے کنارے اکٹھے ہو گئے. اللہ کریم کے حکم سے ایک چنے کے دانے کے برابر ایک پتھر انہوں نے اپنی چونچ میں لیا اور ایک ایک پتھر اپنے پنجوں میں لیا. جب ابرہ وہاں سے چل پڑا ادھر رب تعالیٰ جل شانہ نے ابابیل کو حکم دے دیا کہ ابابیل نے اس کے اوپر ایسے پتھر برسائے کہ وہ لوہے کے خود اور ان کی زرہ اور ان کا جنگی ساز و سامان وہ ٹکر چیرتے ہوئے زمین کو چیرتے ہوئے نکل گئے. وہ 3 کنکر تھے ہر ایک ابابیل کے پاس، ایک منہ میں اور 2 پنجوں میں. رب تعالیٰ جل شانہ نے جب حکم دیا تو وہ کنکر ابابیلوں کے ذریعے ان ہاتھیوں کے اوپر ان فوجیوں کے اوپر جب برسائے گئے تو وہ نیست و نابود ہو گئے. وہ ایسے تیزی سے کنکر انہیں لگے کہ لوہے کے خود اور پھر زرہ اور پھر ان کے بدن اور پھر ان کے ہاتھی ان سب چیزوں کو چیرتے ہوئے زمین میں دھنس گئے. یہ دیکھنا ہی تھا کہ اس کی فوج میں بگدڑ مچ گئی. کچھ تو وہیں پہ نیست و نابود ہو گئے اور پھر ابرہ بھی جب بھاگا تو اس کے بدن میں ایسی بیماری پیدا ہو چکی تھی کہ اسی خارش میں پھر وہ سسک کر مر گیا. یہ سب کچھ رب تعالیٰ جل شانہ نے کیا کیوں؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. یا اللہ یہ سارا واقعہ ہو گیا، ہاتھی نیست و نابود ہو گئے، ابرہ مر گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے دنیا کے اوپر تشریف فرما ہونے سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے. رب تعالیٰ جل شانہ فرما رہا لم تر کیف، پیارے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ واقعہ تو 50 دن پہلے کا ہے. قرآن میں رب تعالیٰ جل شانہ وضاحت فرما رہا ہے. کیا میرے محبوب پیارے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ پتا کیا چلا
کہ جس نے وہ شاہد بنا کر اپنے محبوب کو دنیا کے اوپر بھیجا وہ صرف ہاتھی والا ہی واقعہ نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ رب تعالیٰ جل شانہ کے سارے نظام کے اوپر اللہ کے محبوب گواہ. یا اللہ یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ ہاں اب رب تعالیٰ جل شانہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ اور کل کی ایک بات میں بھی نامکمل رہ گئی. ابھی گھنٹہ پورا نہیں ہوا، آپ فکر نہ کریں. قاری صاحب بھی تشریف فرمائیں، میں تو آپ کا سب کا خادم ہوں گا. یا اللہ یہ ہاتھیوں کا لشکر تو نے نیست و نابود کر دیا، 70,000 کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا. کیوں کر دیا؟ اس لیے کر دیا کہ رب تعالیٰ جل شانہ کو پتا تھا کہ 50 دن بعد میرا محبوب اس دنیا کے اوپر تشریف فرما ہونے والا ہے، اور میرے محبوب کے دادا نے اس خانہ کعبہ شریف کی حفاظت کی دعا میری بارگاہ میں کی ہے. میں نے اپنے محبوب کے دادا کی عزت رکھنے کے لیے اس کی حفاظت کی ہے. اور رب تعالیٰ جل شانہ کو یہ بات پتا تھی کہ میرا محبوب جب دنیا کے اوپر تشریف فرما ہوگا، اعلان نبوت فرمائے گا، یہودی تانا دیں گے کہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. میرا محبوب نماز میں ہی اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر دے گا، اسی کعبہ کی طرف کر دے گا. میں اس کعبہ کو قیامت تک قبلہ مقرر کر دوں گا. بلکہ میں نہیں کہ جب میرا محبوب اس کعبہ کو قبلہ مقرر کرے گا تو قیامت تک یہ قبلہ ہے. اللہ کریم کی ذات گرامی کو یہ پتا تھا کہ جنت سے ایک پتھر دنیا کے اوپر جائے گا جس کا نام اسود ہوگا، جس کو حجر اسود سے یاد کیا جائے گا. میرا محبوب اس کو بوسہ دے گا. میرا محبوب، میرا پیارا محبوب، میرا کائنات کا اختیار رکھنے والا محبوب، میرا 7 لاکھ قسم کی مخلوق کا محبوب، 7 لاکھ قسم کی مخلوق کا نبی اس پتھر کو بوسہ دے گا. وہ پتھر اس خانہ کعبہ کے کنارے کے اوپر مقرر کر دیا جائے گا. قیامت تک آنے والے لوگ اس کو بوسہ دیں گے. میں نے اس لیے اس کی حفاظت کی. ولادت ہوگی. اور مجھے اس بات کا پتا تھا کہ اس کے اندر جو 360 بت ہیں یہ میرے محبوب کا اعزاز ہے کہ میرا محبوب آئے گا، ان 360 بتوں کو گرائے گا. میرا محبوب بت شکن ہوگا. قیامت تک آنے والے لوگ اس کو یاد کرتے. یہ میرے محبوب کا اعزاز ہے کہ اس نے خانہ کعبہ سے بتوں کو گرانا ہے، بتوں کو ختم کرنا. اللہ اکبر. اب آپ بتائیں کہ یہ اللہ کریم کے اپنے محبوب سے محبت نہیں ہے؟ اور وہ میری بہن ہے جو یہ کہتی تھی کہ اللہ کے نبی سے اتنا پیار نہ کرو کہ شرک ہو جائے. اب اس کو آپ ہی ذرا جا کے سمجھا دینا کہ بہنا سچی توبہ کر لو مرنے سے پہلے ورنہ موت کے وقت جس طرح موسیٰ نے کہا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ دعوت دی کہ اسلام قبول کر لے، اور فرعون نے موت کے وقت یہ کہا کہ میں موسیٰ پر اور اس کے خدا پر ایمان لایا، تو پھر وہ ایمان قابل قبول نہیں. یہ وہ 3 چیزیں اس میں میرے بھائیوں قرآن کی نص سے ثابت کی ہیں کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیا ہے. اور الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. پیارے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا ہے؟ رب جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا. تو گویا کہ آپ کو جب شاہد بنا کر دنیا کے اوپر بھیجا گیا، تو کل جو حضرت علامہ اشرف کریمی صاحب کی محفل میں بات بیان ہو رہی تھی، بہت ساری ایسی باتیں بیان ہوئی ہیں. تو کل جو علامہ اشرف کریمی صاحب کی محفل میں بات بیان ہو رہی تھی کہ سورج سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہ روشنی کہاں سے ملی؟ سورج کہتا ہے کہ میرے نبی سے ملی ہے. چاند سے پوچھا تمہیں یہ روشنی کہاں سے ملی؟
چاند نے کہا مجھے میرے نبی سے ملی ہے. ستاروں سے کہا تمہیں یہ روشنی کہاں سے ملی ہے؟ ستاروں نے کہا کہ مجھے میرے نبی سے ملی ہے. عقل سے پوچھا گیا تمہیں یہ روشنی کہاں سے ملی؟ وہ کہتی ہے مجھے میرے نبی سے ملی ہے. آنکھوں سے کہا گیا تجھے یہ نور کہاں سے ملا؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے نبی سے ملی ہے. یا اللہ، یہ سورج کیا کہتا ہے، یہ چاند کیا کہتا ہے، یہ ستارے کیا کہتے ہیں، یہ آنکھوں کا نور کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں روشنی میرے نبی سے ملی ہے. رب تعالیٰ جل شانہ نے کہا ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، میرے نبی کی بات پر اعتبار نہیں ہے، میرے نبی کی بات سمجھ میں نہیں آئی. میرے نبی نے کہا تو ہے کہ سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ کریم نے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر اس نور سے ساری چیزوں کو پیدا کیا. یہاں کے سورج کو روشنی بھی میرے نور سے دی، چاند کو روشنی بھی میرے نور سے دی، ستاروں کو روشنی بھی میرے نور سے دی، عقل کو روشنی بھی میرے نور سے دی، آنکھوں کو روشنی بھی میرے نور سے دی. اور جو مومن کے دل میں نور معرفت پیدا ہوتا ہے، جس سے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ روشنی، وہ معرفت، وہ نور، وہ قربت، وہ وصل بھی اسے میرے نور سے ملا. کل کی یہ وہ بات کہ جو کچھ تھوڑی سی نامکمل رہ گئی تھی وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہے. اب میں نے سردائی پینی شروع کر دی. مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ میں 1 گھنٹے کے بعد تھوڑا سا شروع ہوتا ہوں. اختتام پہ ہیں. اللہ کریم میرا اور آپ کا سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے. یہ وہ چیز جن کو اولیاء کرام نے 20 سال کی محنت سے حاصل کیا ہے. کسی نے 25 سال محنت کی ہے، کسی نے 20 سال محنت کی ہے، کسی نے 30 سال، کسی نے 50 سال محنت کی ہے. ان تمام اولیاء کرام، انبیاء علیہم السلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کو نبھانے کے لیے اور اس شجرے میں داخل ہونے کے لیے. اب آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ بھی اس چین میں داخل ہو جائیں، اس شجرے میں داخل ہو جائیں، اس کڑی کے ساتھ آپ کی بھی کڑی مل جائے. آپ سو رہے ہوں تو آپ کے اوپر نور اتر رہا ہو، آپ سو رہے ہوں تو وہ پاک کی نگاہ آپ کی طرف ہو، آپ سو رہے ہوں تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ آپ کی طرف ہو، آپ سو رہے ہوں تو باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ آپ کی طرف ہو، آپ سو رہے ہوں تو مولا علی کی نگاہ آپ کی طرف ہو، آپ سو رہے ہوں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو پھر سبھی مل کے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب یہ کام کرنا ہے کہ اپنے دل کا تصور رکھ کے کم از کم ایک تسبیح روزانہ اس کے اوپر، دل کے اوپر اللہ اللہ کی ضرب لگا. ٹھیک ہے؟ اللہ 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 اللہ. اور دوسرا آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ایک تسبیح 101 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تیسرا ایک تسبیح لفظ ہو کی، ہو 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 ہو. چوتھا پھر ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آخر کے اوپر پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب آپ یہ 4 تسبیح روزانہ پڑھ لیں گے تو آپ کو تو اس کا ثواب پہنچے گا ہی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا.
وہ 5 صحابہ کرام کو بھی ان کا ثواب پہنچے گا، وہ 88 اولیاء کرام کو بھی ان کا ثواب پہنچے گا۔ اور پھر ہوگا کیا؟ جب ان کو ثواب پہنچے گا، ان کی نگاہ ولایت، ان کے سینے کا نور، ان کے مقام کا نور، وہ جس مقام پر پہنچے اور اللہ کریم کے انوار و تجلیات حاصل کر رہے ہیں، اس مقام کا نور ان کی توجہ شریفہ سے آپ کے دلوں کے اوپر داخل کیا جائے۔ جاتے ہوئے یہ ایک ایک کاپی لیتے جائیں، اس میں سارے ان اولیاء کرام کے اسماء مبارکہ لکھے ہوئے ہیں، اسباق لکھے ہوئے ہیں، اور اپنا مجھے نام، ایڈریس، ٹیلی فون نمبر وغیرہ دیتے جانا، تاکہ آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں۔ اللہ کریم ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور یا اللہ ہم تیری رضا کے لیے اکٹھے ہوئے، تیرے محبوب کی رضا کے لیے اکٹھے ہوئے، ہمارا سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، اور اس محفل کی برکت سے تو ہمارے لیے فرشتوں کو گواہ بنا لے کہ تو نے ہمیں بخش دیا، ہماری زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما کے ہماری زندگی کے حسنات کو قبول فرما۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ MashaAllah, we thank Pir Sayyid Ghulam Muhammad Mustafa Sindani Alvi for his brilliant talk and his words of wisdom, enlightening you on the love of Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He gave you enough proof, so if anybody wants to deny the love of Rasulullah, you can now stand up and challenge them that it is in the Quran, it is in the Hadith stated that we should love Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi more than anything else in this world, more than our own lives and our own selves, inshallah. We thank Pir Sahib for his beautiful talk, inshallah. We will now perform Maghrib Salah, then we will have Salatul Salam and Dua after Maghrib Salah, inshallah. I call Brother Umar to give the Maghrib Azan, inshallah. اپنی گفتگو کام کاج چھوڑ کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا کمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا